إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین کرام، عزیز بچوں اور پردہ میں رہنے والی ماں اور بہنوں، ابھی جو میں نے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں رب کائنات نے دنیا میں بسنے والے انسانوں سے چند کلام کیا ہے. دنیا میں بسنے والے انسانوں کو چند پیغام دیا ہے، چند سبق دیا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے انسانوں دوڑو اپنے رب کی طرف جو بخشش کرنے والے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کے بخشش کی طرف دوڑو، چلو، آؤ، لبیک کہو. دنیا میں بہت سارے راستے ہیں. ایک راستہ ہے جو اللہ سے ملاتا ہے، وہ راستہ ہے اللہ سے بخشش مانگنے کا، وہ راستہ ہے اللہ سے اپنے گناہوں کا معافی مانگنے کا. اسی کو کہتے ہیں اللہ کی مغفرت. وَسَارِعُوا، دوڑو، إِلَى مَغْفِرَةٍ، رب کی مغفرت کی طرف، وَرَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو جنت تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے وہ زندگی گزارتا ہے. دنیا میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑتا نہیں ہے، اللہ سے بغاوت نہیں کرتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، تو ایسا آدمی اعدت للمتقین ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور جنت اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والوں کے لیے بنایا ہے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرنے والا انسان کون ہے. جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ وہ لوگ جو خوشحالی میں اور تنگی میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہو. خوشحالی میں بھی مال زیادہ ہو تب بھی، اور تنگی میں بھی مال کم ہو تب بھی، خوشی کا ماحول ہو تب بھی، غم کا ماحول ہو تب بھی، مجمع میں ہو تب بھی اور تنہائی میں ہو تب بھی. والذین ينفقون اموالهم فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. اور ایک بات اور اللہ نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے غصہ کو پی جانے والے ہیں، غصہ پر کنٹرول کرنے والے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں پر رحم و کرم کرنے والا ہے، لوگوں پر رحم و کرم کرنے والا ہے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والا ہے، درگزر کر دینے والا ہے، تو ایسا آدمی اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ کا وہ بندہ محبوب ترین بندہ ہے. اس میں
دو چیز کی طرف اللہ نے دوڑنے کا حکم دیا. پہلی چیز اللہ کی مغفرت، دوسری چیز جنت جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. آسمان و زمین کا کنارہ ہے، دیکھے ہیں کبھی؟ نہیں دیکھے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. یا معشر الشباب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں اور جناتوں، یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جناتوں، ان استطاعتم ان تنفذوا، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، صلاحیت ہے، طاقت ہے تو بھاگو، دوڑو. کدھر؟ آسمان کے کنارے سے، آسمان کے سائے سے نکل جاؤ اور زمین کے احاطے سے نکل جاؤ. فانفذوا، بار بار کوشش کرو نکلنے کی. لا تنفذون الا بسلطان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہ آسمان کے سائے سے نکل سکتے ہو نہ زمین کے احاطے سے نکل سکتے ہو. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اوپر آسمان اللہ کا بنایا ہوا ہے، نیچے زمین اللہ کی بنائی ہوئی، اور اس زمین پر بسنے والا انسان ہو یا جنات ہو، یہ دونوں چیز، یہ دونوں مخلوق اللہ کی نظر کے سامنے میں ہے. یہ دونوں مخلوق جو کچھ کرتے ہیں اللہ سب کو دیکھتا ہے، اللہ سب کو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں اور جناتوں، اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے گناہ نہ کرو. اے انسانوں، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر گناہ نہ کرو، اللہ کے بنائی ہوئے زمین کو ناپاک نہ کرو. آپ کو معلوم ہے قوم لوط جنہوں نے بدفعلی کا معاملہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے قوم کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ وہ اس بری عادت سے باز آ جائے. لیکن ان کی قوم نے ہر دھرمی چھوڑی نہیں، بدفعلی چھوڑی نہیں. اللہ تعالیٰ نے دو فرشتہ کو حکم دیا، کہا کہ جاؤ جا کر کہہ دو لوط علیہ السلام سے کہ وہ اپنے ماننے والے کو صبح سویرے لے کر کے نکل جائے. صبح سویرے فجر کے ٹائم میں، سحری کے ٹائم میں نکل گئے، اور سارے لوگ ہنس رہے تھے کہ صبح میں لوط اپنے گھر اپنے ماننے والے کو لے کر کے چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سارا تماشا ان کی دیکھ رہے تھے. جیسے یہ لوگ بستی چھوڑ دیے، باہر گئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کنکری بھیجا. چھوٹی چھوٹی کنکری تھی، اور اس کنکری کے اوپر جس آدمی کے اوپر وہ کنکری گرتی اس کا اس کنکری پر نام لکھا ہوا تھا. دیکھنے میں معمولی چھوٹی سی کنکری تھی، لیکن وہ بارود سے بھی زیادہ خطرناک تھی. وہ کنکری بارود سے بھی زیادہ خطرناک تھی. جس میں کے اوپر وہ کنکری گرتی تھی اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی. تو اس طرح سے اللہ نے آسمان سے کنکری بھیجا، نام لکھا ہوا، جس کے اوپر کنکری بھیجنا تھا اس کنکری پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ کنکری اسی کے اوپر جا کر گرتی تھی. کنکری گرنے میں خطا نہیں کرتی تھی چونکہ اللہ کا بھیجا ہوا تھا. کنکری بھیج دیا گیا، لوگ تباہ و برباد ہو گئے، لیکن اللہ کا غضب اس سے بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. اللہ کا غضب اس سے بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کو حکم دیا کہ جائیے اس حصہ کے زمین کو آسمان پر اٹھا لیجئے. زمین کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور الٹا کر کے پٹک دیا گیا. زمین کو سیدھا اٹھا کے لے گیا اور آسمان کے قریب جا کر اس کو پلٹ دیا. پلٹنے کے بعد گناہ والی زمین کا جو حصہ تھا وہ اندر چلی گئی اور نیچے کا پاک پوتر زمین کا حصہ وہ اوپر آ گیا. اس کے باوجود بھی اللہ کا غصہ کم نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی زیادہ بارش ہو کہ اگر گناہ کا پاپ کا کوئی ذرہ بھی اس زمین پر باقی ہو تو دھو کر کے نالا کے ذریعے سے، سمندر کے ذریعے سے اس کو باہر بہا کے لے کے چلا جائے گا. موسلادھار بارش ہوئی،
ایسی بارش کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی بارش لوط علیہ السلام کے قوم پر ہوئی. پہلے کنکری سے ہلاک کیا گیا, اس کے بعد زمین کو اٹھا کر پٹک دیا گیا, اس کے بعد اس پر موسلادھار بارش برسائی گئی. ہلاک ہو چکا تھا, کنکری سے ہی مر چکا تھا, آگے کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ بدفعلی کے گناہ کے قباحت کو بیان کرنے کے لیے تین عذاب اس قوم پر دیا, 3 عذاب دیا. آج مسلم نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری منمانی کی زندگی, ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. قبرستان پر بیٹھ کر, قبرستان کے گڈھے میں بیٹھ کر جا کر وہاں سلیسن پیتا ہے, وہاں جا کر نہ جانے نشہ کی کون کون سی چیز استعمال کیے جاتے ہیں, اور مدرسہ کے دیوار کے پیچھے جا کر بیٹھ کر وہاں جا کر چیلم پیتا ہے, وہاں نشہ کی گولی کھاتا ہے, اور پھر نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں وہاں جا کر کرتا ہے. یہ مسلم نوجوان کر رہا. ان کی حرکتوں سے دیکھ کر یہود و نصارہ بھی شرم آ جاتی ہے. مسجد اور قبرستان اور مدرسے کے حصہ بھی ان لوگوں کی حرکت کو دیکھ کر کے کانپ جاتا ہے, لیکن انہیں شرم نہیں آتی, شرم نہیں آتی. میرے بھائیوں, یہ سارے کارنامے یہ بہت خطرناک ہے. افامن الذین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم لوگ اس بات سے مامون ہو گئے, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ایمان لے آیا تو ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں؟ بہت طرح سے آزمائیں گے, آزمائش کی بہت گھڑی آئے گی, آزمایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں پیدا کر دیا گیا, جوان بنا دیا گیا, تم جو چاہو گے وہ کرو گے؟ کیا اللہ تعالیٰ تم سے انتقام نہیں لے گا؟ کیا اللہ تم سے آسمان سے پتھر کی بارش نہیں برسائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ چیخ کی آواز تم پر بھیج کر تمہارے کانوں کے پردے نہیں پھاڑ دیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ باد نسیم کی ہوا چلنے والی اس ہوا کے ذریعے سے تم کو اڑا نہیں دیا جائے گا؟ جو پچھلی قوموں کے ساتھ تباہی بربادی کے واقعات پیش آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ اگر تم بھی اس کے روش پر چلو گے, ان کے طریقے پر چلو گے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے کہ اللہ آسمان سے عذاب کو اتار دے. اللہ کے لیے بھاری نہیں ہے, اللہ اتار سکتا ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں سوجھ بوجھ دیا, عقل مندی دی ہے. ہر کام کو کرنے سے پہلے ہم شریعت کی جانکاری دینے کی کوشش کریں. ہم ختنہ کرنے جا رہے ہیں بچے کی, تو یہ ختنہ سنت طریقہ ختنے کا کیا ہے؟ ختنہ کرنا جب سنت ہے تو ختنہ میں جو رسم و رواج ہوتا ہے وہ سنت کے خلاف کیوں ہوتا ہے؟ وہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. نکاح کرنا عبادت ہے, تو نکاح کے اندر جو رسم و رواج ہوتا ہے وہ سنت کے خلاف کیوں ہوتا ہے؟ وہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اسی طرح سے ہر وہ کام جس کا شریعت میں کسی نہ کسی طرح سے درجہ ہے, جس کام کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے, وہ کام مسلمانوں کو چاہیے کہ شریعت کے مطابق کرے, شریعت کے خلاف نہ چلے. اسلام یہ سب سے سچا مذہب ہے, سب سے آسان مذہب ہے. الدین یسر, اللہ نے اس دین کو آسان بنایا ہے. اگر کوئی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھ لیجیے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں, لیٹ کے پڑھ لیجیے. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے, اشارہ سے پڑھ لیجیے. لیکن نماز معاف نہیں ہے. آسانی ہے لیکن معاف نہیں ہے. اس مذہب کے اندر ہر موڑ کی اللہ تعالیٰ نے, ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہے. پوری پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک, اور بڑھاپے سے لے کر کے قیامت تک کوئی منزل ایسی نہیں ہے جس کی رہنمائی اسلام نے نہیں کیا ہو, جس کے بارے میں اسلام نے نہیں بتایا ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے پاس جا کر پوچھیں. ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کے امام سے اچھے تعلق رکھیں. ہمیں چاہیے مدرسین سے اپنا تعلق اچھا رکھیں. وہ لوگ جس طریقے سے چلتے ہیں اسی طریقے سے ہم سب کو بھی چلنا ہے. اسی راستے پر ہمیں بھی چلنا ہے. اسی میں ہمارے لیے نجات ہے, اسی میں ہمارے لیے کامیابی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر کے نہ چلو، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر کے نہ چلو بلکہ میانہ روی سے چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اس لیے کہ اکڑ کے چلنے سے نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ آسمان کی بلندی تک تم پہنچ سکتے ہو، آسمان کی بلندی پر نہیں پہنچ سکتے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. کوئی انسان چاہے گا کہ ہم پہاڑ کے برابر ہو جائے، کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. 100 فٹ کا پہاڑ ہے، انسان چاہے گا ہم اکڑ کے چلتے ہم پہاڑ کے برابر ہو جائیں، کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. انسان اکڑ کے چلتا ہے، انسان سوچتا ہے ہماری طاقت، ہماری ہیبت، ہمارے روب سے زمین پھٹ جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا. اللہ جب چاہے گا زمین پھٹ جائے گی. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ آسمان کی بلندی تک تم چڑھ سکتے ہو. جب ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کے نہ چلو. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری حیثیت کس چیز کی ہے؟ ہماری حیثیت مٹی کی ہے. مٹی سے ہی ہم پیدا ہوئے ہیں اور مٹی میں ہی جا کر ہم کو سما جانا ہے. مٹی میں ہی ہمیں جا کر سما جانا ہے. جب مٹی سے ہی پیدا ہوئے، مٹی میں ہی جا کر سما جائیں گے تو پھر تھوڑی دن کی جو یہ زندگی ملی ہے، یہ زندگی اپنے منمانی میں ہم کیوں گزاریں گے؟ یہ زندگی ہم منمانی کر کے کیوں گزاریں گے؟ ادھر مسجد جا کے نماز بھی پڑھتے ہیں اور دوسری طرف آ کے مجلس میں جھوٹ بھی ہوتے ہیں. ادھر نماز بھی پڑھتے ہیں، کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں، اور باقی جب مجلس نکاح کی آتی ہے تو لوگ سب مل کر کے گانا بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. یہ کون سی طوفان بدتمیزی ہے؟ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ کون سا سماج ہے؟ جب مسلم سماج ہے تو مسلم کا طریقہ ہی اس کے اندر ہونا چاہیے. ہر ایک چیز کی قدر ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے میں اس کے لیے نجات ہوا کرتی ہے. اسی طریقے میں اس کے لیے نجات ہوتی ہے. 2 باتیں بتا کر کے میں اپنی جگہ لوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض کے ناخلف لوگ ایسے پیدا ہوں گے، بعض کے ناخلف لوگ ایسے پیدا ہوں گے اضاعوا الصلاۃ، جو نماز کو ضائع کر دے گی، نماز کو چھوڑ دے گی، نماز سے بے پرواہی اختیار کرے گی. آج دیکھ لیجئے، آج دیکھ لیجئے، اپنے اوپر ماتم منائیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت ہمارے سماج پر فٹ ہو رہی ہے. جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، بعض کے ناخلف لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نماز کو چھوڑ دے گی. صحابہ کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں کوئی یہ تصور کر ہی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان ہوگا اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا. یہ تصور کر ہی نہیں سکتا تھا. یہاں تک کہ صحابہ انبیاء کو چھوڑ کر جو لوگ منافق ہوتے تھے، خالص منافق، وہ منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز کو چھوڑ دے. یہ تصور بہت دور دور تک نہیں دیکھنے کو ملتی تھی کہ مسلمان ہوگا اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے سے ہٹ کر اس طرح کے زمانے کو دیکھ کر یہ آیت نازل فرمائی تھی آج سے 1500 سال پہلے. کیا فرمایا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، بعض کے ناخلف لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نماز کو اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دے گی، نماز کو چھوڑ دے گی. آج دیکھیے تعداد ڈھونڈیے نمازیوں کی، بستی میں نمازیوں کی تعداد ڈھونڈیے، گھر میں نمازیوں کی تعداد ڈھونڈیے، معاشرے میں نمازیوں کی تعداد ڈھونڈیے، خاندانوں میں نمازوں کی تعداد ڈھونڈیے. مشکل سے گھر میں 1 یا 2 آدمی نمازی ملے گا. اور بہت سارے گھر تو ایسا ہے کہ آپ درجن کے درجن پار کر جائیں گے لیکن آپ کو 1 نمازی بھی نہیں ملے گا.
ایک نمازی نہیں ملے گا. کتنی افسوس کی بات ہے. اور ایک مسلمان جب نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نحوست 40 گھر تک پہنچتی ہے. اس کی نحوست 40 گھر تک پہنچتی ہے اور ایسے سماج پر اللہ کی فٹکار پڑتی رہتی ہے, لعنت برستی رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج نماز چھوڑنے کی وجہ سے دل سے اللہ کی محبت ختم ہو گئی. نماز چھوڑنے کی وجہ سے باپ بیٹے کی محبت ختم ہو گئی. نماز چھوڑنے کی وجہ سے ماں بیٹی کے درمیان محبت ختم ہو گئی. نماز چھوڑنے کی وجہ سے پڑوسی کا پڑوسی سے محبت ختم ہو گئی. نماز چھوڑنے کی وجہ سے سماج میں اس کی کوئی وقت, کوئی عزت, کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے. جو اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا دنیا اس کے سامنے کیسے جھکے گی؟ جو اللہ سے محبت نہیں کرے گا دنیا ان سے کیسے محبت کرے گی؟ من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے. جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے. جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے ساری دنیا کو اللہ اس کے تابع کر دیتا ہے. ساری دنیا کی محبت کو اللہ اس کے دل میں بیٹھا دیتا ہے. تو لہذا نماز چھوڑنے کی بہت ساری وجوہات ہیں اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے جو وبال آ رہی ہے, پریشانی آ رہی ہے, وہ بھی بہت ساری ہے, گن نہیں سکتے ہیں. سماج کے اندر دیکھیے پتہ چلے گا آپ کو کتنی ساری برائیاں جنم لے رہی ہے اور وہ سب اسی وجہ سے کہ ہم نماز کو چھوڑ دیے. ہر نماز کے ٹائم میں گھر کا ہر فرد, دادا سے لے کر پیچھے نیچے پوتا تک, اگر ہر آدمی وضو بنانے کے لیے چلے جائے, ہر آدمی بسم اللہ پڑھے اور کپڑا صاف ستھرا پہنے اور پھر مسجد چلے جائے, تو جس طرح سے چلتے وقت جاتے وقت ان کے دل میں اللہ محبت ڈال دے گا. جہاں جہاں قدم پڑے گا وہ قدم بھی اس کا پاک پوتر ہو جائے گا. ایک ایک قدم پر ان کو نیکی ملتی جائے گی. فرشتہ اس کے لیے دعا دیتا چلا جائے گا اور جب مسجد سے لوٹ کر کے آئے گا گھر میں سلام کرے گا تو گھر کے اندر کوئی افراد ایسا نہیں جس کے دل میں اس کے خلاف رنجش, عداوت اور اختلاف پیدا ہو جائے. سلام میں اللہ نے بڑی برکت رکھی اور اس وقت اس سلام کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب آدمی نماز پڑھ کر کے واپس گھر میں آتا ہے, سلام کرتا ہے. تو لہذا نماز پڑھنے میں محبت ہے, الفت ہے, روزی میں برکت ہے, لمبی زندگی ہے اور زندگی کو اللہ کام میں لگا دیتا ہے. زندگی کو کام میں لگا دیتا ہے. پتا چلا کہ سامان تو گھر میں بہت ہے, گاڑیاں 10 رکھی ہوئی ہے لیکن چلنے والی ایک بھی نہیں ہے. گاڑی کتنی ہے گھر میں 10 اور کام کی ایک بھی نہیں. تو کوئی گنتی ہے اس کا؟ کچھ نہیں. ہم انسان ہیں, ہم مسلمان ہیں, سمجھدار ہیں, عقل رکھتے ہیں, لیکن جب اللہ کے نیک بندوں کی فہرست آتی ہے تو پتہ چلتا ہے ایک بھی نمازی نہیں ہے. ہمیں بتائیے قبر میں جب ہم جائیں گے, قبر کے گڈھوں میں ہمیں ڈال دیا جائے گا, اس قبر میں بسنے والے اور رہنے والے جتنے بھی نمازی روح ہے وہ روح ہماری روح کو دیکھ کر کے پناہ مانگے گی. وہ روح کہے گے اللہ کس بد نصیب کو اس قبر کے اندر ڈال دیے, اے اللہ اس سے محفوظ رکھیے, ان سے بچائیے. بے نمازی جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے سانپ کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. ان کے قبر کو ایسے دباتے ہیں کہ ان کی پسلی, ایک طرف کی پسلی دوسری پسلی میں اس طرح سے گھس جاتی ہے. کرراہتا ہے, چلاتا ہے, بلبلاتا ہے, لیکن انسان اس کی آواز کو نہیں سن پاتا. اللہ کے نبی نے فرمایا قبر میں جب بندوں کو رکھا جاتا ہے, ذکر قبر جب اس کو دباتی ہے پکڑ کر کے, تو انسان کے علاوہ ہر مخلوق اس کو سنتی ہے, محسوس کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتا رات میں زیادہ چلاتا ہے. کیوں چلاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ قبر کی عذاب کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے. سر اٹھا کر کے اوپر اٹھا کر کے کتا روتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آنکھوں سے محسوس کرتا ہے کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے, اور وہ بھی فریاد کرتا ہے
کہ عذاب کو ہٹا لے، لیکن کیا کسی کے رونے اور ہنسنے سے کہیں عذاب ہٹ جاتا ہے؟ نہیں ہٹتا۔ قبر میں جب بے نمازیوں کو ڈالا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالی ان کے قبر میں آگ جلا دیتے ہیں۔ ان کا کفن، ان کا کپڑا، ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے نیچے، ان کے اوپر، ہر طرف آگ ہی آگ ہوتی ہے۔ اسی آگ کے انگارے میں وہ لوٹ پوٹ ہوتے رہتا ہے اور قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اسی آگ میں وہ تڑپتا رہتا ہے، قیامت تک وہی انجام ہوگا اس کا۔ اور جب قیامت آئے گی تو اس سے نکال کر اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بہت بڑی وادی ہے جہاں سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، بعض کے ناخلف لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دے گی اور دوسرا کام کیا کرے گی؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ، خواہش نفس کی اتباع کرے گی، جو من میں آئے گا وہی کام کرے گی۔ موبائل جیب میں رکھا ہوا ہے، قرآن سننے کی کبھی توفیق نہیں، نعت سننے کی کبھی توفیق نہیں۔ جب سنے گا، کان میں ایئر فون پہنچے گا تو گانا سنے گا۔ اس کان میں قیامت کے دن اللہ تعالی شیشے پگھلا کر کے ڈالیں گے، جس کان میں گانے کی آواز جاتی ہوگی، جس کان میں گانے کی آواز جاتی ہوگی، اس کان میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شیشہ پگھلا کر کے ڈالیں گے۔ اور جو لوگ گانا بجانا کرتا ہے، گانا سنتا ہے یا سناتا ہے، ایسے آدمی پر اللہ کی، فرشتوں کی، نیک مومنین کی لعنت برستی رہتی ہے۔ جو گانا سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام نیک مومنین کی لعنت برستی رہتی ہے، فٹکار ہوتی رہتی ہے۔ اور جو گانا سنتا ہے وہ جنت کے اندر اللہ کے کلام سننے سے محروم رہ جائے گا، وہ اللہ کے کلام نہیں سن سکے گا۔ جنت کے اندر سب سے سریلی آواز، سب سے میٹھی آواز، سب سے خوشگوار آواز جو کانوں میں آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام قرآن شریف کی تلاوت کر کے بندوں کو سنائیں گے۔ وہ ایسی آواز ہوگی کہ جس کو دنیا میں کسی نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا، کوئی اس کا تصور نہیں کیا ہوگا، اتنی میٹھی آواز اور سریلی آواز ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی آواز سے قرآن کی تلاوت کریں گے، پورا جنت جھوم رہا ہوگا اور پوری جنت کی وادیاں جھوم رہی ہوگی، لیکن گانا سننے والے کے کان میں وہ آواز نہیں جا سکے، گانا سننے والے کے کان میں وہ آواز نہیں جا پائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، بعض کے ناخلف لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کرے گی، چھوڑ دے گی، وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ، خواہش نفس کی پیروی کرے گی، اتباع کرے گی۔ جو من میں آیا 8 بجے سو کر اٹھنے کا تو 8 بجے اٹھیں گے، من میں آیا 12 بجے رات میں سونے کا تو 12 بجے سوئیں گے۔ نہ تو باپ کا خیال، نہ ماں کا احترام، نہ سماج کا کوئی ڈر، نہ کسی بڑے کی عزت، نہ چھوٹوں پر شفقت، نہ گھر والوں کی عزت کی پرواہ، کسی کی پرواہ نہیں۔ ایسا ناخلف انسان جو نماز کو ترک کر دے، جو خواہش نفس کی اتباع کرے، وہ ایسا لاپرواہ انسان ہے کہ جس کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں، بس وہ عذاب کا ہی حقدار ہے، وہ صرف عذاب کا ہی حقدار ہے۔ حقیقت میں جو صحیح انسان ہے، حقیقت میں جو سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان ہے، وہ باپ کے سامنے زور سے بولتا نہیں ہے، وہ باپ کے سامنے پاؤں پسار کر بیٹھتا نہیں ہے، وہ اپنے والد کا احترام کرتا ہے، اپنے والد کے سامنے زور سے نہیں بولتا، وہ گاؤں کے ہر بڑے کی عزت کرتا ہے، وہ ہر نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، وہ زمین پر عاجزی سے چلتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھیے گاؤں میں بھی گاڑی چلائیں گے تو اس کی رفتار 80 سے نیچے نہیں ہوتی، چاہے کسی کا سر پھٹ جائے، کسی کا پاؤں ٹوٹ جائے، بچہ آ جائے، اس کے زخم ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ ان سے کہیے تھوڑا آہستہ چلائیے، تو ہم اپنا گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کا چلا رہے ہیں،
کیا بولتا ہے؟ ہم اپنی گاڑی چلا رہے ہیں کہ آپ کا چلا رہے ہیں؟ تیل میرا خرچہ ہو رہا ہے کہ آپ کا خرچہ ہو رہا ہے؟ یہ سب زبان جو ہے، یہ لینگویج جو ہے، یہ لا وراثیت، لا والی پن کی زبان ہے، جس کو کوئی تربیت نہیں دیا گیا ہو، جس کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو، جس کا نہ اوپر نہ نیچے کسی کا احترام نہ خیال ہو، ایسے لوگوں کی یہ آواز آتی ہے۔ گانا بجا رہا ہے، آیا دو آدمی منع کرنے کے لیے، بھائی گانا مت بجاؤ، تم مسلمان ہو، شادی میں برکت نہیں ہوگی، نفرت پیدا ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی، یہ زمین تمہارے لیے بد دعا کرے گی، آواز قبرستان تک پہنچ رہی ہے، روح کو تکلیف پہنچے گی، تو ہم اپنے شادی میں بجا رہے کہ تمہارے شادی میں بجا رہے؟ پیسہ ہم دیں گے کہ تم دو گے پیسہ؟ اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہنسنے کا مقام نہیں، یہ شرم سے ڈوب جانے کا مقام ہے، یہ توبہ کرنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کان میں قرآن حدیث کی بات پہنچواتے ہیں تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کل یہ آواز پہنچ پائے گی کہ نہیں پہنچ پائے گی، کل کوئی سمجھانے والا آئے گا کہ نہیں آئے گا، کل کوئی نصیحت کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ لہذا یہ سنورنے کا موقع ہوتا ہے، یہ اپنی اصلاح کرنے کا موقع ہوتا ہے، یہ اپنے اندر تغیرات اور تبدیلی پیدا کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ جو قرآن و حدیث کی بات سن کر بھی تبدیلی پیدا نہ کرے اور اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہ کرے، سنورنے کی کوشش نہ کرے، سدھرنے کی کوشش نہ کرے، تو وہ لاابالی پن میں زندگی گزار رہا ہے، اور ایسے آدمی کی زمین پر کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خواہش نفس کی پجاری نہ بنیے، اپنے دل کے اندر ایسے خواہشات کو پیدا کیجئے جو اللہ کا منشا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ سے کوئی عمل ہو رہا ہے تو نبی والا عمل ہو رہا ہے، ہماری زبان سے کوئی بات نکل رہی ہے تو نبی والی بات نکل رہی ہے، ہم قدم سے کہیں چل کے جا رہے ہیں تو نبی کے طریقے سے چل کے جا رہے ہیں، ہم سونے کے لیے جا رہے ہیں تو نبی کے طریقے کے مطابق سو رہے ہیں، ہم کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو دسترخوان بچھا کر بسم اللہ پڑھ کر اللہ کو حاضر و نازل جان کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھا رہے ہیں۔ اس طرح کی زندگی جیے جس سے ہمارا فرشتہ بھی ہمارے لیے فخر کرے اور اللہ تعالیٰ بھی کہے کہ اے ابلیس، تم نے کہا تھا کہ انسانوں کو پیدا نہ کیجئے، وہ خون ریزی کرے گا، وہ خون کی دریا بہائے گا اور زمین کو ناپاک کرے گا، دیکھو میرا بندہ ہے جو نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے اور میرے خوف میرے ڈر اور میرے خوف کی وجہ سے گناہ سے یہ باز آتا ہے۔ ایسا عمل کرے۔ یہ دنیا اور یہ دنیا کا یہ سامیانہ، یہ جو سامیانہ لگا ہوا اوپر، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ دیکھتے ہیں فنکشن ہوتا ہے، شادی کا موقع ہے، بولے گا جتنا بڑھیا سے بڑھیا پنڈال ہوگا نا آپ کے گھر میں وہ لگائیے گا، اتنا خوبصورت ہوگا، پیسہ جو دینا پڑے وہ لگا لیجئے، وہ لگائیے۔ ٹھیک ہے، لگا لیے، کل ہو کر کے نکاح ہوا اور نکاح ہوتے ہی جلدی جلدی کیل ٹھوکو، وہاں سے چلو یہاں سے چلو، ہٹاؤ، سامیانہ ختم ہو گیا، باراتی ختم، شادی ختم، سامیانہ ختم، اس کا وقت ختم ہو گیا۔ بس چند گھنٹے کے لیے، چند دن کے لیے جو یہ لگائے جاتے ہیں، تصور کیجئے کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ ہم دنیا میں ہیں، ہماری عمر 40 سال 30 سال 20 سال 40، جو بھی ہو اور جتنا دن باقی ہے، یہ محدود زندگی اسی سامیانہ کی طرح ہے۔ جس طرح سے یہ خوبصورت لگ رہے ہیں، بچے باپ کہہ کے پکار رہے ہیں، بیوی شوہر کہہ کے پکار رہی ہے، رشتہ دار بول کے پکار رہے ہیں، چائے کے لیے پوچھ رہے ہیں، کھانا کے لیے پوچھ رہے ہیں، جیسے ہی آنکھ بند ہوئی سب کا پوچھنا بند ہو جائے، ساری کہانی ختم۔ چاہے آپ کا روب و دبدبا کتنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کی پراپرٹی یہاں سے لے کے گوا تک کیوں نہ ہو، کچھ کام آنے والا نہیں ہے، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کیجیے۔ اگر اللہ نے جوانی دیا ہے تو اس جوانی کو اللہ کے لیے استعمال کیجیے۔ اگر اللہ نے ہنر دیا ہے تو اس ہنر سے یتیم بیواؤں کی کفالت کیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے
تو اپنے اندر انسانیت پیدا کیجئے. سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہو. اب تو انسان جانور سے بدتر ہو رہا ہے. انسان جانور سے بدتر ہو رہا ہے اور اپنی حرکت، اپنی نقل، اپنے حرکات سے ایسا ایسا ثبوت دے رہا ہے کہ جانور بھی ان کے سامنے میں شرم محسوس کرتا ہے. جانور بھی شرم محسوس کرتا ہے. پہلے تو سنتے تھے کہ وہ مسلمان شراب نہیں پیتا ہے. شراب کی قباحت کو ہم لوگ قرآن میں، حدیث میں پڑھ پڑھ کر کے تھک گئے، سن سن کر کے تھک گئے. جب تک مدرسے کی چار دیواری میں تھے تو ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بس قرآن حدیث میں جو شراب کے متعلق حکم ہے یہ صرف قرآن اور حدیث میں ہی ہے. ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ کوئی مسلمان شراب نہیں پیتا ہوگا، کیونکہ اتنی بری چیز شراب ہے، تمام گناہوں کا جڑ شراب ہے. اپنا اپنی عزت، نہ اپنے گھر والوں کی عزت، نہ اپنی وقت، نہ گھر والوں کی وقت، نہ احترام، نہ خیال، نہ گھر کا کوئی انتظام، کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی اس کو. شرابی کو دیکھیے ایسا دھوت رہتا ہے کہ بچہ کہاں گیا، بیوی کہاں گئی، کون کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا، اس کو کسی چیز سے مطلب نہیں، بس اس کو شراب سے مطلب. ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بس یہ قرآن حدیث میں جو لکھا ہوا ہے شراب نہیں پیو تو بس مسلمان تھوڑے پیتا ہوگا، غیر مسلم پیتا ہوگا. لیکن جب سماج میں آئے تو پتا چلا کہ نہیں، بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جو شراب پیتی ہے، بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی. اور یہ کتنی بری حرکت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ایک رات آتی ہے جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں فرشتہ آسمان سے اترتے ہیں، رحمت لے کر کے اترتے ہیں. اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتے ہیں، لیکن شراب پینے والوں کی مغفرت نہیں کرتے. شراب پینے والوں کی مغفرت نہیں کرتے، ان کی بخشش نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے ماں باپ کے نافرمانوں کی مغفرت نہیں ہوتی. ماں اور باپ کا درجہ بہت بڑا ہے. ماں باپ کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے اف تک نہ کہو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. اور کیا کہا؟ اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو، اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھو. یعنی کندھار میں کندھا ملا کر کے کھڑے مت ہو باپ سے اور ماں سے، بلکہ جھکا کے رکھو. جو کہے بس اس کو آخری جملہ سمجھو. تصور کر لو کہ زندگی کا آخری مرحلہ، آخری چیز ہے اور آخری دولت ہے. اس سے قیمتی دولت دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتی. ماں باپ سب سے بڑا خزانہ ہے. ماں باپ کا سایہ عرش کے سائے کے برابر ہے. لہذا دنیا میں ماں باپ کی جو قدر کر لیا، پوری زندگی اس کی قدر ہوگی. جس نے ماں باپ کو ٹھکرایا، تکلیف دیا، ستایا، پریشان کیا، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا ہے، کبھی خوش نہیں رکھ سکتا ہے. جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، برتاؤ کیا حسن سلوک کا، تو جنت میں گھر بنایا. پھیرا ہے جس نے اطاعت والدین سے رخے سرور، ہر جستجو میں نے اسے ناکام ہی پایا. چاہے کتنا ہی کوشش کر لے، ان کے دل کو کبھی خوشی نہیں ملے گی، کبھی وہ کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا ہے. ہر میدان میں وہ ناکام ہی ہوگا. بہت ساری مثال ہم نے دیکھا. بیوی کو لے کر کے گھر سے اس لیے چلے گئے کہ یہاں ماں کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا، باپ کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا، اور بھائی پر خرچہ کرنا پڑے گا، بہن کی شادی کرانا پڑے گا. بیوی کو لے کر اس لیے چلے گئے کہ وہاں جائیں گے تو بس میاں بیوی کھائیں گے، پیسہ جمع کر کے اکاؤنٹ میں رکھیں گے. لیکن 17 سال گزر گیا، 20 سال گزر گیا، پتا چلا کہ نہ تو اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہوا، نہ کسی مرحلے میں اسے کامیابی ملی. کیا ہوتا ہے؟ ادھر پیسہ 10,000 جمع کرتا، ادھر کوئی پریشانی آ جاتی. ادھر 20,000 روپے جمع کیا، ادھر کوئی اور پریشانی آ گئی. ادھر پیسہ جمع کیا، ادھر کوئی اور پریشانی آ گئی. اس طرح سے پریشانی میں اس طرح سے ملوث ہو جاتا ہے کہ اس کو کبھی نکلنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. اس لیے جس کا جو مقام ہے اس کو وہیں رکھا جائے تو بہتر ہے، تو بہتر ہے. نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے. جس کا ہے جو مقام وہیں رکھیے تو ٹھیک،
حد سے زیادہ آگے بڑھایا نہ کیجیے، حد سے زیادہ آگے بڑھایا نہ کیجیے۔ ماں باپ کا جو درجہ ہے اس کو وہ درجہ دیجیے، ان کا احترام کیجیے، ان کی عزت کیجیے۔ یہ مجلس آپ لوگوں نے صرف اس لیے لگائی ہے، اس لیے سجائی ہے کہ اس مجلس کے ذریعے سے، چونکہ یہ قرآن و حدیث کی مجلس ہے، برکت ہوگی، آسانی پیدا ہوگی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی دقت نہیں ہوگا، اور جو برات جانے والے ہیں یا وہاں سے لوٹ کر کے آئیں گے اس میں کوئی حادثہ نہ ہو اور ہر طرح کی پریشانی سے بچ کر کے رہے، اسی لیے دینی مجلس لگایا جاتا ہے۔ اب یہاں دینی مجلس میں ہوا، جیسے اس کا ہٹا اس کے بعد قرآن کی رنگ ریلیاں چالو ہو گئی، قرآن کی گانے کی، کس کی؟ گانے کی۔ اس کے بعد چالو ہو جاتا ہے گانا اور بجانا، چھوٹے چھوٹے لڑکے سب ڈانس کرتے رہتے، ناچتے رہتے ہیں، لڑکا اور لڑکی سب آ کر کے وہاں ڈانس کرتے رہتا، ناچتا رہتا ہے۔ اس سے زیادہ مسلم سماج کے لیے ہلاکت اور بربادی کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔